حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اللہ کی زمین پر آباد ہوئے اور انہوں نے دنیا کی زندگی شروع کی تو ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ اس وقت کے مطابق دستور یہ تھا کہ جو جڑواں بچے کی شادی ان کی جڑواں بہنوں سے کر دی جاتی تھی۔ اب جب قابیل پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ایک جڑواں بہن بھی پیدا ہوئی، اور جب حابیل پیدا ہوا تو اس کے ساتھ بھی ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی۔ جب یہ بچے شادی کی عمر کو پہنچے تو قابیل کی بہن جو کہ بہت خوبصورت تھی، اس کی شادی حابیل کے ساتھ طے پائی، اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے طے پا گئی۔ لیکن قابیل کو یہ چیز منظور نہ تھی اور اس نے اس رشتے سے شدید مخالفت کی، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ شادی نہ ہو۔ اور عماد الدین بن کثیر نے اپنی تاریخ میں صدی سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا انسان میں اضافہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا دستور یہ تھا حوا سے تمام جڑواں یعنی پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں سے کر دیا جائے، یعنی جڑواں بچوں سے کر دیا جاتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ پیش آیا، لیکن قابیل جو تھا وہ عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شادی ہو۔ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی کو حق تعالیٰ کی جناب نے پیش کرو۔ جس کی قربانی منظور ہوگی وہی اپنے ارادے کو پورا کرنے کا مستحق ہوگا۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی یعنی نذر کی قبولیت کا یہ ایسا ہی دستور تھا کہ نذر قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آ کر بجلی نمودار ہو کر اس قربانی کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ اس لیے دونوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی بات کو مان لیا۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہت ہی بہترین دمبا خدا کی نذر کیا، اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کی اور قربانی کر کے اس کو قربانی کی جگہ پر رکھ دیا۔ دونوں نے حسن نیت اور بد نیت کا اندازہ ہی اسی بات سے ہو گیا، اور حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا، اور اسی طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ اب جو قابیل اپنی توہین کو برداشت نہ کر سکا، اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ اپنی مراد کو تو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے آگے جواب دیا۔ حابیل نے کہا میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی۔ جو بھی قربانی کا معاملہ ہے سو خدا کے یہاں تو نیک نیت ہی نظر قبول ہو سکتی ہے، اور وہاں بد نیت کی دھمکی جو ہے وہ کام نہیں آ سکتی۔ اور اس نے غصے میں مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا کہ حابیل کی جو نعش ہے اس کا کیا کیا جائے۔ ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوا تھا، اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم الہی بھی نہیں سنا تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے، مر جائے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں لاش کو کندھے کے اوپر اٹھا کر ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن اس کو کوئی چیز یا کوئی حل نظر نہیں آیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اور وہ دوسرے کوے کی لاش کو لے کر آیا، اور اس نے اپنے پنجوں کے ساتھ اللہ اکبر اس نے اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کو کھریدا اور مردے کو اس گڑھے میں ڈال کر زمین کو برابر کر دیا۔ کوے کو اپنے مردہ ساتھی کو زمین میں دباتے ہوئے قابیل کے ذہن میں بھی ایک بات آ گئی، اور اس نے کوے کو کوئی پیروی کی، یعنی زمین کو کھریدا اور حابیل کو زمین میں دبانے کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ وہ سخت شرمسار تھا کہ میں تو اس جانور سے بھی بدتر ہوں، اپنے جرم کو چھپانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اپنے بھائی کی نعش کو سپرد خاک کیا۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا حال سناؤ جنہوں نے نظر مانی، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہوگی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا، وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، اگر تو ہاتھ چلا دے گا مجھ کو مارنے کو تو میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ کو مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہان کا، میں چاہتا ہوں اسی احترام پر تو میرا گناہ بھی حاصل کرے اور اپنا بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ پس اس کو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اس کو مار ڈالا، سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوے کو جو کریتا تھا زمین کو، تاکہ دکھلا دے اس کو کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ چھپا لیتا لاش اپنے بھائی کو۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اپنی ایک کتاب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی قتل ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن میں ضرور ہوتا ہے، یعنی اس کا گناہ جو ہے حضرت قابیل کی گردن پر جاتا ہے، اسی لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظلماً قتل کیا، قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت قابیل جاری رکھی۔ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے انسان کی بناوٹ کے بارے میں، تو انشاءاللہ یہ آخری ہمارے موضوعات چل رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو، وما علینا الا البلاغ۔